اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوستو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ 15 شعبان 27 رجب 12 ربیع الاول یہ دن بیان کرنے والے کاش کی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بیان کرتے، یہ ضعیف روایتوں کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کاش بخاری مسلم کی وہ روایت بیان کرتے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، جو ہر رات کی آخری تہائی حصے میں، جو ہر رات 15 شعبان نہیں، 27 رجب نہیں، 12 ربیع الاول نہیں، ہر رات 360 دنوں میں کوئی بھی رات اپنا لے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آخری حصے میں جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے، آخری وقت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، جو مجھ سے معافی مانگے، کون ہے جو دعا کرتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں، کون وہ ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اس کو پاک و صاف کر دوں، کون سا وہ شخص ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کی جھولیاں کو بھر دوں۔ خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما۔ قرآن مقدس کہتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہو تو میں خبر دوں تمہیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں، یعنی کام بھی کرو گے، عمل بھی کرو گے، عبادت بھی کرو گے، ساری چیزیں جمع کر کے لاؤ گے، لیکن الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی دنیوی کد و کاوش کو، اپنی محنت کو دنیا ہی میں ضائع کر دیا، اسی طرح سے 27 رجب مناتے رہے، 15 شعبان مناتے رہے، 12 ربیع الاول مناتے رہے، پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑے رہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم بہت بہترین عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی ایسا عمل جس کو ہم نے کیا نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہے، جس کو ہمارے صحابی نے نہیں کیا ہے، وہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وقال تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔
صدر جلسہ، معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور دوستو، آج 21 مئی 2015 بمطابق 3 شعبان 1436 ہجری بروز جمعرات بعد نماز عشاء مکتب جالیات بطحا کی جانب سے یہ دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں ناچیز کو شعبان کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے موقع عنایت فرمایا گیا ہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اور اس کے بعد مکتب جالیات بطحا خاص طور سے فضیلت الشیخ حافظ محمد طاہر صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے یہ کوشش کر کے یہ محفل منعقد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی باتیں یہاں سے سنی جائیں، الہ العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر کے بہت بڑا ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دانا اور بینا بنایا، تندرست اور صحیح بنایا، نہ ہمیں پاگل اور دیوانہ بنایا، نہ ہمیں مجنون بنایا، نہ ہمیں لولا اور لنگڑا بنایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں کی بینائی چھین لیتا، دنیا کی کوئی بھی طاقت یہ بینائی دینے والی نہیں تھی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی پاگل اور دیوانہ بنا دیتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو صحیح کرنے والی نہیں تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات کہ اس نے ہمارے اور آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا شکریہ ادا کریں، چونکہ جو شخص کسی کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بڑی احسان فراموشی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا شکریہ ادا نہ کرے۔ محترم حضرات، آج شعبان کی 3 تاریخ ہے، اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ماہ شعبان ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے اور رجب کے بعد آتا ہے۔ شعب کا مطلب ہوتا ہی ہے علیحدگی اختیار کرنا۔ اہل عرب شعبان کے مہینے میں پانی کی تلاش میں بہت دور نکل جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنی پڑتی تھی۔ یہ شعبان کا مہینہ عرف عام میں شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو کتاب و سنت کی معلومات سے محروم ہیں یا کتاب و سنت کی معلومات سے دور ہیں، اس رات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ بخشے جاتے ہیں، عمریں بڑھائی جاتی ہیں، روزیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور اسی چیز کے پیش نظر وہ لوگ 15 شعبان کی رات کو محفلیں منعقد کرتے، شب بیداری کرتے، قبروں کی زیارت اور اس پر پھول چڑھاتے، چراغاں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ
وہ عورتیں جو بیوہ ہوتی ہیں ان کا یہ عقیدہ بنا ہوتا ہے کہ ان کے شوہر کی روح اس رات کو آتی ہے، لہٰذا وہ پسندیدہ کھانا بنا کر اور اس کی روح کا انتظار کرتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ماہ شعبان میں بہت سارے علماء کرام جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں شب برات رات میں شب قدر کی فضیلت پیش کرتے ہیں اور عوام کو، عامت الناس کو یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس روح کے نازل کرنے کا ذکر کیا ہے اس روح سے مراد مردوں کی ارواح یعنی مردوں کی روحیں ہیں، اور 15 شعبان کو وہی ہمارے نادان بھائی دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں ان کے علماء کرام سورہ دخان کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اسے یعنی قرآن مقدس کو مبارک رات میں اتارا ہے، اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت میں اس کی تفسیر وہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں پر لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات سے مراد 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ یہ تلاوت کر کے یہ لوگ یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شب برات یہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل کیا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، ساتھ ہی ساتھ ان سارے فضائل کو دیکھتے ہوئے عامت الناس، وہ لوگ جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بنانا چاہتے ہیں، پوری رات کی شب بیداری کرتے، دعائیں کرتے ہیں اور قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اور علماء کرام، ان کے علماء کرام بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی رات کو نوافل پڑھو، رات کو شب بیداری کرو اور دن میں روزے رکھو۔ دینی بھائیوں اور دوستو، یہ تو خلاصہ ہے جو شعبان کے مہینے میں مختلف لوگ کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو ہمیں اور آپ کو نہ اس میں کچھ بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کچھ گھٹانے کی ضرورت ہے، ساری چیزیں مکمل ہے۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں یہ ماہ شعبان جو رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اور ایک بات میں یہ بھی بتلاتا چلوں کہ وہ لوگ جو شعبان کے مہینے میں یہ سارے کام کرتے ہیں وہ آخر کیوں کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، کیوں وہ لوگ ان معاملات میں، ان خرافات میں کیسے پھنس جاتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف آتا ہے اور اس وقت جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مشرکین اور کینہ پرور کو چھوڑ کر سب کو بخش دیتا ہے، سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ مشہور شخصیت فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کو شب بیداری کرو، نوافل پڑھو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے کون بیمار ہے اس کو میں شفا یابی دے دوں، تم میں سے کون